وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأصحابه وعترته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرنے کی شرف عطا فرمایا، اور اس سلسلے میں ہم نے تیاریاں کی، توقع کی، کوشش کی، اور ہم سب مسجد آ گئے، خانہ خدا میں آ گئے تاکہ اس میں جمعہ کے دن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ جمعہ کے دن کے لیے خاص بھی ہیں، لہٰذا جمعہ کے دن انہیں بروئے کار لاتے ہوئے انجام دینا چاہیے اور ثواب حاصل کرنا چاہیے. جمعہ کے دن کی خصوصیت کے ساتھ فضیلتوں میں ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا. تو سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے نورانیت سے معمور فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ جاتا ہے. پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ نور سے معمور رہتا ہے. بے شمار اس کی فضیلت ہے سورہ کہف کی. جو شخص کثرت کے ساتھ تلاوت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. قرب قیامت ہے، قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہیں. قرب قیامت میں آدمی جس قدر بچ جائے نفسانی شرارتوں سے، حوادث سے، فتن سے، آزمائشوں سے، اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. تو جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا. اس طریقے سے درود پاک کی فضیلت ہے. جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، جمعہ اور شب جمعہ کی فضیلت ہے، تو سرکار خود اس کے درود کو سماعت فرماتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میری مجلس سے وہ شخص قریب ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا. تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہم اور آپ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. ایک بار آئیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ ہے، اور اس سے قبل جو مہینہ گزرا وہ ماہ ذی القعدہ. فضیلتیں آپ نے سماعت کی تھی اور بہت ساری باتیں جو ماہ ذی الحجہ میں رونما ہوئے، واقع ہوئے، ان تمام باتوں کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور وقتاً فوقتاً آپ بہت ساری باتیں تقریروں کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے اور دیگر مجالس خیر کے ذریعے سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ کا ہے. ذو الحجہ بھی کہتے ہیں، ذی الحجہ بھی کہتے ہیں، اور ذی حجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ذو حجہ بھی کہہ سکتے ہیں.
یہ مہینہ قابل احترام ہے اور بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے. اس کے احترام کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن مہینوں کا 4 مہینوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، ان میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ کا بھی ہے. اور دوسرا اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اسی مقدس مہینے میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے. حج جیسا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. اور اسی مقدس مہینے میں قربانی جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے. بے پناہ فضیلتیں ہیں اس کی، بے پناہ تاریخی روایات ہے اس کی. تمام باتوں کو خطابات کے ذریعے سے یا جمعہ کے مختصر سے وقت میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اور اس چیز کو میں پریکٹیکلی کرتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ مختصر سا وقت ہے، اگر اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں بڑھ جائیں تو لوگوں کی نگاہیں گھڑیوں پر ہوتی ہے. ایک گھڑی پر نہیں، کئی گھڑیوں پر ہوتی ہے. ادھر دیکھے ادھر دیکھے. بشری تقاضا بھی ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقی امر ہے کہ آدمی دنیا داری میں لگا ہوتا ہے تو اس کو گھڑی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو ہی دینداری میں آ گیا اسے گھڑی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا. اگر 1 منٹ زیادہ ہو گیا، تقریر ہو گئی یا امام صاحب مصلی امامت پر آنے میں 1 منٹ ہو گئے تو پھر لوگوں کی نگاہیں بلند ہونے لگتی ہے، پھر وہ چھمے گوئیاں شروع ہو جاتی، ادھر ادھر سب دیکھنا شروع کر دیتے. ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو بیٹھ کر ہم 2 تسبیح پڑھ لیں گے، بیٹھ کر کچھ ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے. بہرحال ماہ ذی الحجہ ہے اور یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے. اس میں بڑی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی. اس مہینے میں اس کا احترام کرنے کی الگ فضیلت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر نازل فرمائی، 30ویں پارے میں ہے سورہ فجر. والفجر ولیال عشر. قرآن پاک میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ وقت فجر کی قسم یاد فرمائی، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی. 10 راتوں کی، وہ جو 10 راتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، ان 10 دنوں کا جو ذکر ہے وہ 10 دن سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. چاند دکھنے کے بعد سے ایام اضحیت تک، قربانی والے دن تک کا جو دن ہے، ان دنوں کے تعلق سے قرآن پاک میں اس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. جس چیز کی اللہ قسم یاد فرمائے وہ کتنا مبارک ہوگا، کتنا مسعود ہوگا، کتنا مقدس دن ہوگا. وہ راتوں کی اپنی فضیلت ہے اور فضیلت کے اعتبار سے دن کی اپنی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی قسم یاد فرمائی سورہ فجر میں. محدثین کا، مفسرین کا، قرآن پاک کے جو شناسہ ہیں، قرآن پاک کو جو جانتے ہیں، جن کا مطالعہ ہے قرآن پاک کا، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے لیال عشر کا، وہ لیال عشر جو ہے اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں، 10 تاریخیں ہیں. یہ روایتوں میں آیا کہ جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنے کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر، تو کوہ طور پر جب گئے تھے تو کوہ طور پر جب گئے تھے تو ماہ ذی القعدہ تھا، ذی القعدہ کے مہینے میں گئے تھے، اور جب لوٹے ہیں تو ذی الحجہ کا 10 دن گزار کر لوٹے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کی یہ جو 10 تاریخیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقدس مقبولان بارگاہ جو مقدس بندے اللہ کے،
ان کی توبہ کو قبول کیا ہے تو وہ ان 10 دنوں میں توبہ قبول فرمائی ہے. روایتیں ہیں اس تعلق سے حدیث پاک کی. اور روایتوں میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ممنوعہ ایام کے درمیان، ممنوعہ یعنی منع کیے ہوئے دن کے علاوہ جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملے گا. روزہ ایک دن رکھ رہا ہے، ثواب 1 سال کے روزے کے برابر مل رہا ہے اسے. بنو اسرائیل میں بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو سال بھر روزہ رکھتے تھے، صرف ان دنوں کے علاوہ جن دن منع تھا، جس دن منع کیا گیا تھا کہ تم اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، سال بھر وہ روزہ رکھتے تھے. کھانا بدوش تھے، وہ کاندھے پر اپنا گھر لے کر چلتے تھے، یعنی جہاں مل گیا موقع وہاں شب گزاری، رات گزاری، کھانا کھایا، پھر اس طریقے سے گزر گئے. اور اس طریقے سے وہ شباشی کرتے تھے اور دن گزارتے تھے. کھانا بدوش لوگ تھے. سال بھر جو ہے وہ عبادتیں کیا کرتے، چلتے پھرتے ان کا گھر تھا. وہ جہاں پڑاؤ کیا وہ گھر بن گیا، پھر جہاں اٹھا پھر وہ چلتا رہا. اس طریقے سے کھانا بدوش زندگی تھی. پہلے باضابطہ کوئی رہتا نہیں تھا. اب تو ہم آئے تو جہاں ہم آ گئے، جہاں ہم نے کاروبار مناسب پایا، رہنے کی سہولت مناسب لگی، زمین سازگار نظر آئی، ہم نے وہاں پر وطن بنا لیا، گھر بنا لیا ہم نے. لیکن پہلے یہ دور نہیں تھا. تو بنو اسرائیل میں ایسے بے شمار لوگ گزرے جو سال بھر روزہ رکھتے تھے، بلکہ زندگی میں کئی ایام، ان کے کئی سال ایسے گزر جاتے تھے تو انہیں یہ فضیلت ملتی تھی. لیکن سرکار نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کے ایک دن روزہ رکھے گا، اس کا ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے کے برابر ہوگا. اور جو شخص ان راتوں میں قیام کرے گا مطلب جو شخص نماز پڑھے گا ان راتوں میں، ان دنوں میں، سرکار فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر کے برابر نیکی کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. بڑی فضیلت ہے اس کی، اور ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے. اس میں یوم ترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم اضحیہ ہے، قربانی والا دن، ایام تشریق ہے. مختلف دن ہیں. اس میں 10 دنوں کے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ، جو عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ. ابھی کتنی تاریخ ہے آج کتنی تاریخ ہے آپ بتائیں؟ 4 تاریخ ہے آج. کتنی ہے؟ آپ کو انگلش تاریخ معلوم ہوتی ہے لیکن عربی معلوم نہیں ہوتی، یا یوں سمجھ لیں کہ اردو تاریخ معلوم نہیں ہوتی. آج 4 ہے اور کچھ دنوں کے بعد 9ویں تاریخ ہوگی، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت سرکار بیان فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا جس شخص نے روزہ رکھا تو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے دونوں گناہوں کو معاف فرما دے گا. مچل کے کہیں، اور میں آپ سے کہلوا نہیں رہا ہوں، آپ کو خود کہنا چاہیے. اتنی اچھی چیز ہے. ایک دن آپ روزہ رکھیں گے اور 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو ہمیں تو معافی کروانا ہے، گناہ کم کرنا ہے، اور معافی کی طلب زیادہ ہونی چاہیے، اور گناہ بھی کم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہے، معافی میں معافی مانگتے رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. گناہ بھی کم کرنے کی کوشش کریں اور معافی رب کی بارگاہ میں زیادہ مانگے، اور پھر نیک عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ صرف گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، معافی ایسی دنوں کی تلاش رہتی ہے کہ بس معافی مانگ لیں گے، پھر اس کے بعد پھر گناہ کریں گے، پھر معافی مانگیں. کارخانے قدرت کا بھی ایک نظام ہے، اس نظام سے چھیڑخانی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کہ فیصلے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ 9ویں ذی الحجہ، اور 10ویں کو آپ کو قربانی کرنی ہے. 10ویں ذی الحجہ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولیں. قربانی کرنی ہے. تو وہ ایام قربانی ہے، اور پھر ایام تشریق ہے 13 تاریخ تک. اس میں پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ یہ ایام اللہ ہے، یہ اللہ کے دن ہیں. وہ آپ کے دن ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں
مہمان نوازی کی جائے, خوشیاں تقسیم کی جائے, لہٰذا روزہ نہ رکھا جائے. تو آپ اس سے پہلے جتنا ہو سکے روزہ رکھ سکتے ہیں. 9 تک آپ روزہ رکھیں, 9 کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے, 10ویں کو نہیں رکھ سکتے, 11, 12 جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے ان دنوں میں پھر روزہ رکھنا منع ہے, تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رکھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بڑی فضیلت ہے. اور بات چل رہی ہے قربانی کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے تو تم اپنے رب کے لیے نماز قائم کرو. کس سے کہا اللہ نے؟ کس سے کہا؟ اپنے حبیب سے کہا. کس سے کہا؟ حبیب سے کہا. اور کیا کہا؟ کہ نماز پڑھو. اور پھر کیا کہا؟ کہ وَانْحَرْ, اور قربانی پیش کرو رب کی بارگاہ میں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قربت کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے اور قربانی ہے. نماز اور قربانی ہے. اور اسی طریقے سے ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں, تو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرو, نماز پڑھو, اس طریقے سے ایک جگہ اور کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ تعالیٰ کی تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے, یا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو تو نماز پڑھو, صبر کرو اور نماز پڑھو. صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو. تو اس موضوع پر تو نہیں جائیں گے, لیکن چونکہ صبر کا ایک بہت بڑا مادہ قربانی کے اندر پایا جاتا ہے, صبر کا ایک بہت بڑا حصہ قربانی میں جو ہے پایا جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کی رضا کے لیے آپ قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں بہت عظیم ہیں اور یہ تقرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. قربانی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو رب سے قریب کر دے وہ قربانی ہے. ہر وہ چیز جو رب سے ہمیں قریب کرے وہ قربانی ہے. قربانی کے تعلق سے ہم اور آپ کئی ایک باتیں حدیث پاک کی روشنی میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا تھا, بہت ساری باتیں حدیث پاک کی روشنی میں پیش کی تھی, اور کچھ باتیں آج بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قربانی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کی کوئی رائج کردہ یا آج یا بارگی وجود میں آ گئی یا پھر 1400 سال کی ایجاد ہے, جو جب حضور علیہ السلام آئے تب انہوں نے ایجاد کیا, یہ نہیں. بلکہ قربانی جو ہے بہت قدیم عبادت ہے, آج کی نہیں, کئی ہزار سال پہلے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ریکارڈ اور لسٹ کے مطابق تو اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کو دیکھا جائے تو 4000 سال کی بات, اور خالی حضرت ابراہیم کا اگر یہ دیکھا جائے تو 4000 سال. اور اگر ان سے پہلے کا جائزہ لیا جائے کہ قربانی کی کیا نوعیت تھی, کیا تھا, کیسے تھا, کیا تھی, کیسے تھی قربانی, تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا رشتہ ملے گا قربانی کا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تھی. اس وقت قربانی کے قبولیت کی علامتیں کچھ اور تھیں, جس کی قربانیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا, پہاڑوں پر اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا, جس چیزوں کو راہ خدا میں قربان کیا جاتا ان چیزوں کو اونچے مقامات پر, چوٹیوں پر, پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا اور وہ جل جایا کرتی تھی. وہ جل جایا کرتی تھی. قبولیت کی وہ علامت تھی کہ جس کی قربانی کا جو ذبح کیا جاتا تھا رائے خدا میں, جو جل گیا وہ سمجھ لو کہ قربان رائے خدا میں قبول ہو گیا. یا پھر اس کی اور دیگر علامتیں تھی کہ جانور وغیرہ آ کے پھر کھا لیں اور خوشی خوشی چہکنے لگیں تو یہ سمجھا جائے کہ جو ہے وہ قبولیت کی دلیل ہے. بہت ساری ایسی باتیں تھیں. لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں رائے خدا میں, اور ہمارا گوشت, جانور کا گوشت بھی ہمارے استعمال میں ہے, چمڑا بھی ہمارے استعمال میں ہے, ہڈیاں بھی استعمال میں, نہ جانے کیا کیا ہم نے استعمال کی 1000 ترکیبیں بنا لی ہے. کوئی چیز کارخانے قدرت میں خراب نہیں ہے, بیکار نہیں ہے.
کئی چیزوں کو ہم نے استعمال میں لے لیا ہے، تو جانور بھی استعمال میں ہے، اور جن نیتوں کے ساتھ ہم نے رب کے بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جن نیتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، ان نیتوں کے ساتھ جو شخص قربانی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قربانیوں کے صدقے پروردگار عالم جس شخص نے قربانی پیش کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ جانور جو رائے خدا میں ذبح ہو رہے ہیں یہ خود رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ پروردگار تیرے نام پر، تیری رضا کی خاطر، فقط تیرے لیے اخلاص کے ساتھ اس نے مجھے تیرے نام پر قربان کیا تھا۔ جانور خود گواہی دے گا، جانور گواہی دے گا رب کی بارگاہ میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہے، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ چمڑے، یہ خون، یہ کچھ نہیں پہنچے گا، سب تم تک پہنچے گا، ہم تک ہی پہنچتا ہے واپس۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم یہاں نیت کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچ جاتی ہے۔ اور روایتوں میں آئے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جانور یہ اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، خور کے ساتھ آئے گا، اپنے تمام اعضاء جسمانی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے گا، اور رب کی بارگاہ میں ہمارے حوالے سے گفتگو کرے گا کہ پروردگار یہ مجھے تیرے نام پر ذبح کیا تھا، لہٰذا آج تو اسے پلسرات سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ پروردگار عالم اسے سواری کے طور پر، پروردگار عالم جو جس نے اسے ذبح کیا ہے اس کے حق میں اسے سواری کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور وہ اپنے قربان کرنے والوں کو پلسرات سے گزار دے گا آسانی کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ رب کی مہربانی تو ہے، پلسرات، حشر کا میدان، پورا نفسا نفسی کا معاملہ ہے، پوری منظر کشی نفسا نفسی کی ہے، اور ایسے عالم میں ہم اور آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم پلسرات پر پہنچیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ہوگا ہمارا۔ ہم تو اس امید پر ہیں کہ پروردگار جتنی ہم سے عبادتیں ہو سکتی ہیں ٹوٹی پھوٹی، ہم جو بھی گریہ افزاری کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم سے ہوتا ہے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جتنی عبادتیں ہم سے ہوتی ہے پروردگار اس امید پر ہیں کہ پروردگار کل تیری نگاہ رحمت ہو جائے گی ہم پر، تیرے لطف کی بارشیں ہو جائے گی ہم پر، اور ہم پلسرات آسانی سے پار کر لیں گے۔ یہی ہے کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے اعمال کے مقدار، پلسرات کا حال یہ ہوگا کہ جب اس پر لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ کٹ کٹ کر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایسے ایسے بھی مجرم ہوں گے، ایسے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اتنے رب کے نافرمان ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ پروردگار انہیں اپنے آگے، اپنے سامنے، اپنے مقام پر، اپنے مقام عدالت میں وہاں کھڑا کرے اور پھر ان سے کچھ پرسش کرے، اس لائق بھی نہیں سمجھے گا، انہیں فوراً جو اس میں ڈال دیا جائے گا، پلسرات پر گزرنے کے قابل نہیں ہوں گے وہ۔ تو پلسرات ہے کس پر؟ جہنم پر ہے، جہنم پر ہے وہ پلسرات، جہنم کے اوپر اس پل کو بنایا گیا ہے، آدمی گرے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا فوراً، وہاں چلے گا اور کٹ کٹ کر وہ گرتا رہے گا اور وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ سواریاں جو ہے وہ اس وقت، یہ جانور جو ہیں جو رائے خدا میں قربان کیے جا رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے کام آئیں گے۔ ہم جانور لینے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو حال اتنا برا ہے کہ وہ قربانی کرنی ہے جیسے تیسے لے لیا، اٹھا لیا، نہ دانت دیکھا نہ اس کے اندر خوبی دیکھی کچھ۔ بعض لوگ اتنے نیتیں ہوتے ہیں، نیت اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ بس ان کو قربانی کرنی ہے چاہے کیسے بھی ہو، تو بھئی اللہ کے نام پر آپ کو کرنا ہے، کسی شہنشاہ کے نام پہ تو کرنا نہیں ہے آپ کو۔ اللہ جو حکم الحاکمین ہے، جس کی بادشاہت میں تمام بادشاہ ہیں، اس حکم الحاکمین کے نام پر کر رہے ہو تو کم سے کم کھلے دل کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اچھی نیتوں کے ساتھ کرو کہ پروردگار اس کا مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اسلام میں کسی چیز کی پابندی کا اگر حکم دیا گیا ہے تو اس کے بدلے بڑے بڑے ثواب بھی رکھے گئے ہیں، بڑے بڑے انعامات بھی ہیں پروردگار نے رکھا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ذکر ہو رہا تھا قربانی کا، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ان کی سنت ہے تو ہم کیوں کریں، اس میں ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس جانور کو تم راہ خدا میں قربان کرو گے اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملیں گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ یہ بال کا تو سمجھ میں آیا، یہ جو اون ہوتے ہیں ان کا کیا، مینڈے وغیرہ میں جو اون ہوتے ہیں ان کا کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے نیکیاں ملیں گی. تو یہ وہ قربانی ہے، عظیم عبادت ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور ہر صاحب نصاب کو قربانی انجام دینی چاہیے. بعض جگہ ہے کہ پورا گھر صاحب نصاب ہے لیکن قربانی ایک بکرے کی کر رہے ہیں. بعض جگہ تو اتنی غلط فہمی ہے کہ بھئی ہم ایسا ہے کہ ہم بکرا کھاتے ہیں تو ہم پاڑے کی قربانی کیوں کریں؟ آپ کو کھانے کے لیے نہیں کیا گیا. یہ آپ کے کھانے کا اگر معاملہ ہوتا تو آپ کی پسندیدہ قربانی کا معاملہ ہرن کر دیا گیا ہوتا. بہت ساری چیزیں پسند، آپ کے پسند کے اعتبار سے اگر حکم لگانا تھا تو بہت حکم لگائے جاتے، لیکن آپ کی پسند، رب کی پسند کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کیجئے. اب آپ کو کیا پسند ہے، اپنی پسند کی کو چھوڑیے، رب کی پسند کو فوقیت دیجئے. اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا فرما بردار ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا عمل کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ پورے گھر میں صاحب نصاب لوگوں کی فہرست ہے، پورے صاحب نصاب ہے گھر میں، 5 آدمی 10 آدمی جتنے ہیں، ایک فیملی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، میاں بیوی صاحب نصاب، بیوی بھی صاحب نصاب، 2 بچے بھی ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، لیکن قربانی ایک جانور اٹھا کے لایا، ایک بکرا، اور پھر وہ شان سے اس کی قربانی کی ہو. تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان تمام لوگوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے. ایک بکرے سے یا ایک پاڑے کے ایک حصے سے یا بڑے جانور کے ایک حصے سے قربانی ادا ایک آدمی کی قربانی ہوگی، ہر کسی کی ادا نہیں ہوگی. اگر فیملی ممبر میں 5 آدمی 10 آدمی ہیں تو ان تمام کی طرف سے قربانی ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے ان کی طرف سے، لہٰذا ان کو قربانی کرنی ہوگی. اس طریقے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں قربانی کرتے کبھی کبھی ایسی بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ نام کے معاملے میں قربانی 7 حصہ ہوتا ہے وہ 8 کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ پلسرات پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دے گا، آپ اپنا دیکھو، ہے نہیں ہے، میں کتنا بوجھا برداشت کروں گا سیدھا. تو اس غلط فہمی کو بھی آپ دور کریں اور مسئلہ مسائل جب سیکھ لیا کریں. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں میدان میں تو سبھی غازی بن جاتے ہیں، ذرا پہلے کچھ معلومات لے لیا کرو تب کیا کرو. جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، شرعی قواعد اور قانون جب اس پر لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی معلومات ہونا اسے ضروری ہے. قربانی ہم پر واجب ہو گئی، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا طور طریقہ سیکھیں، مسئلہ سیکھیں، کیا قربانی میں کیسا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کس پر قربانی فرض ہے، کتنا حصہ ہے، بڑے جانور میں کتنے حصے، یہ تمام معاملات ہمیں جاننا ضروری ہے. اور نہیں تو کم سے کم جہاں یہ باتیں بتائی جاتی ہوں وہاں پر بیٹھیں، سیکھیں، سمجھیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، بعض دفعے سب معاملات بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں کہ ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی قربانی، پتہ چلا کہ قربانی ہی نہیں ہوئی، اور ایبی تیبی جیسا تیسا اٹھا کے لائے اور قربانی کر دیا. پتہ چلا کہ وہ رائے خدا میں قربان ہونا ہے، قبول ہونا ہے، پتہ چلا مردود ہو گیا، وہ قربانی نہیں ہوئی. دانت دیکھا نہیں تھا، کسی نے بہکا دیا کہ دانت 2 دانت کا ہے، 4 دانت کا، 5 دانت کا، 6 دانت کا، 8 دانت کا، جو بھی بولا وہ بیچارہ چل دیا، لے کے آ گیا، پتہ چلا کہ وہ قربانی کیا، قربانی نہیں ہوئی. اب بیچنے والا تو لے کے آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ 4 دانت کا ہے، 6 دانت کا ہے، وہ یہ دیکھا کہ سامنے جو نظر آ رہا وہی دانت ہے، ٹھیک ہے. تو دانت کی پہچاننے کی علامت بھی دوسری ہے، وہ جو اس کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسا دانت کیا ہوتا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں جاننا بھی ضروری ہے. پتہ چلا کہ ہم دھوکے میں ہیں اور ہماری قربانی ہونے سے رہی رب کی بارگاہ میں. خوش دلی کے ساتھ آپ قربانیاں کریں، اور پاڑا بھی جس طریقے سے بڑے جانور میں گائے، بیل، بھینس
اور پاڑا، اس طریقے سے اونٹ، پھر چھوٹے جانوروں میں جن میں ایک حصہ ہوتا ہے، بکرا، بکری، مینڈا، دمبا، یہ تمام میں قربانی کرنا چاہیے. اور آپ کی سہولت کے لیے سستا یہ ہوتا ہے کہ آپ پاڑا اگر بڑا جانور اگر آپ خریدیں تو کئی لوگ مشترکہ طور پر کئی لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی اور وہ جانور بھی جو ہے وہ بڑا ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اس میں قربانی بھی کر سکیں گے، اور اس کو تقسیم کرنے میں ذرا بھی آپ کے دل پر بوجھ نہیں آئے گا. بکرا دیکھیے، آپ خالی تقسیم کروا کے دیکھیے بکرا، پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے نہیں معلوم، لیکن لوگوں کے دل نکل آتے ہیں باہر کہ بکرا کیسے دیں، تقسیم کیسے کریں. تو رائے خدا میں قربان ہوا ہے تو آپ اسے قربان کرنے کی کوشش کریں. تو آپ جہاں اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں وہیں اپنے گوشت کی قربانی دینے کی بھی کوشش کریں. اسٹور کرنا صحیح ہے، درست ہے، آپ اپنے کھانے پینے کے لیے آپ استعمال رکھ سکتے ہیں اس کو فریز میں یا دیگر اور استعمال کریں، لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ قربانی کے گوشت کے لیے تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے کہ کوئی لا کے دے، کوئی پوچھے. آپ کے گھر میں آپ کا ملازم ہے، آپ کے کمپنی میں آپ کا نوکر ہے، آپ کے زیر نگرانی بہت سارے کاریگر ہیں، یہ تو آپ ان کو نہیں پوچھتے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو جن کے یہاں آلریڈی کئی جگہ سے آ چکا ہے آپ ان کو پوچھتے ہیں. تو آپ ان کو نہیں بھی پوچھیں گے تو ان کو کھل کر بول دیں کہ بھائی اس بار میں آپ کے یہاں گوشت نہیں بیچ سکوں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں گوشت ایک بھی نہیں پہنچا ہے، لہٰذا میں انہیں دینا چاہتا ہوں. کھل کر بول دیں، کوئی برائی نہیں ہے، اور ایسا آپ خود ماحول بنائیں. اب وہ تو کیا ہے، وہ آدمی لے لے گا، جتنا آئے گا اس کے پاس لیتا رہے گا، وہ تھوڑی کہے گا کہ بھائی نہیں مجھ کو تو مل گیا رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑی کہے گا. اس کو تو معلوم ہے کہ ایک ایک مہینے بعض دفعے تو میں یہ تک سنا ہوں کہ یہ گوشت جو قربانی کا اب گوشت ہونا ہے، وہ قربانی کا گوشت وہ فریز میں اس قدر رکھ دیا جاتا ہے ٹھوس کر اندر کہ اس کے بعد وہ فریزر سے جب نکالا جاتا ہے تو محرم کے 10ویں پر اس کا کھچڑا بنایا جاتا ہے. میں یہ تک سنا ہوں، اب اللہ بہتر جانے حقیقت حال کیا ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی، بہت سارے لوگ تصدیق کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. تو بہرحال ایسا اگر ہے تو اس کو یہ ذہنیت کو آپ دور کریں. آپ کو کھچڑا وغیرہ اگر بنانا ہے تو اچھا لے آئیے، اچھا جانور، اس دن پھر اہل بیت کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر اپنا کیجیے گا، لیکن یہ تو کم سے کم اس کی تو آپ ویلیو کو برقرار رکھیں. اس کو اسٹور کرنے سے زیادہ آپ کو قربانی کرنا ہے. جہاں اپنے جانور کی قربانی کی تو وہیں پر آپ کو اپنے گوشت کی بھی قربانی کرنی ہے. حصے والی قربانی کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں، حصے والی ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، بیرون شہر کا پوسٹر رہتا ہے ہر جگہ، بیرون شہر قربانی ہو رہی ہے. کتنے میں؟ 1400. کمپٹیشن ہے. 1200 والا کون ہے؟ کم والا پہلے دیکھیں گے. 1200 والا کون ہے؟ ہاں وہاں. 1300 والا، 1400، 1500، 1600 کمپٹیشن. تو جس کے یہاں کم ہے اس کے یہاں سب لوگ پہل کریں گے، چلو اسی کے یہاں دیں گے، 200 کم ہے اس کے یہاں. اتنی ہماری عقل کا فتور ہے کہ ہم نے رائے خدا میں اتنے تنگ دلی کے ساتھ ہم نے پتہ نہیں وہ گوشت والی قربانی کر رہا ہے کہ بغیر جانور والی قربانی کر رہا ہے. جانور ہی نہیں ہے، قربانی ہو گئی ہے. تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے رائے خدا میں. اگر آپ نے خدا کے ساتھ آپ نے دغا کیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا اللہ کو، تو کبھی آپ خوش نہیں رہیں گے. آپ 1500، 17، پتہ نہیں کون سا جانور وہاں پر ملے گا، اللہ بہتر جانے. 1500 والا، 1700 والا کون سا جانور ملے گا کیا معلوم. فربا جانور تو نہیں ملے گا. اگر کھڑا کیے تو پھر وہ خود بخود ہوا کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ. تو ایسے جانور کی قربانی ہوتی ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا بیرون شہر والا حساب ہے وہ کہ بیرون شہر ہم کو، بھئی آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں کیا اس شہر کے لوگوں کی ضرورتیں ختم ہو گئی؟ کیا وہاں پر کوئی محتاج نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. کیا وہ حقدار نہیں ہے آپ کے گوشت کے؟ کیا وہ آپ کے قربانی کے حقدار نہیں ہے؟ کیا آپ کا پڑوسی نہیں ہے؟ کیا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ کے یہاں غریب الوطن لوگ نہیں ہیں؟ آپ بیرون شہر پر اتنے زیادہ قربان ہو گئے ہو کہ بیرون شہر پیسہ بچانے کے چکر میں، باقی کچھ نہیں. اور جتنا آپ بچا رہے ہو اس سے زیادہ آپ گوا دیتے ہو. رب کا حق مارو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کی نیت میں کیا فطور ہے، اس کی نیت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بیماری پیدا کر دے گا. جتنا آپ نے خرچہ نہیں کیا اس کا 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، نہ جانے کتنے لاکھ روپے آپ کے خرچہ کروا دے گا. پتا چلا کہ آپ نے یہاں پر 1200 بچا کے کمال کرنے کی سوچی تھی اور وہاں 12,000 روپے آپ کے خرچہ ہو گئے.
تو خدا کے واسطے یہ سب دھوکہ دھڑی والا کام مت کیجیے، جہاں مستند ذرائع کے ساتھ، مستند وثوق کے ساتھ یہ بات معلوم ہو کہ بیرون شہر میں قربانی اچھی ہو رہی ہے، ہمارا دیکھا ہوا ہے، معاملات صاف ہیں، تو آپ حصہ لیجیے، ورنہ مت لیجیے۔ آپ اپنے شہر میں کیجیے قربانی، کھلے دل کے ساتھ کیجیے، اپنی نگاہوں کے سامنے کیجیے، آپ اپنا گوشت بھی لیجیے، خدا میں قربان کیجیے، اپنا گوشت لیجیے، خود کھائیے، دوسروں کو کھلائیے، یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو بیرون شہر کی قربانی میں بڑا دھوکہ اور چیٹنگ فراڈ ہو رہا ہے، اب وہ اپنا اپنا حساب دیں گے جن کے پاس ہے معاملہ، لیکن میں سب پر الزام بھی نہیں لگاتا ہوں، لیکن اس معاملے میں بہت سارے لوگ کچھ دیانتدار بھی ہیں، بہت سارے لوگ فراڈی بھی ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ یہی حال حج میں ہوا ہے، حج میں بھی یہ حال ہوا ہے، جہاز کا کرایہ، معلم چارج، اور باضابطہ طور پر یہ پوری فلائٹ بک کرتے ہیں حاجیوں کے لیے، اور چاہیں تو رعایت کرتے کرتے کم سے کم 1,20,000 روپے یہ حاجیوں کو بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اتنا ظلم ہے حجاج پر کہ یہ 1,20,000 روپے حجاج کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں، ان کا پیسہ جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں۔ حکومت بھی اس میں ملوث ہے، اور سعودی حکومت بھی، ایئر لائنس اور ایئر انڈیا، سعودی ایئر لائنس اور ایئر انڈیا، یہ دونوں بیچارے مل کے چلا رہے ہیں۔ بھائی کیا ہم نے آپ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا آپ ہی کی جو ہے وہ جہاز سے جائیں گے؟ کوئی اور جہاز سے ہم جائیں گے نہیں؟ دنیا کا ریٹ آپ کھولیے، آپ حجاج کو سہولت دیجیے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر سرکاری کوٹے سے کوئی جانا چاہتا ہوگا تو تقریباً 3.5 لاکھ 4.5 لاکھ روپے ایک آدمی کے پیچھے، اور اگر پرائیویٹ جانا چاہے گا تو کم سے کم 5.5 لاکھ 6 لاکھ 6.5 لاکھ روپے۔ اللہ کی پناہ، آپ سوچیں، یہ تمام میں سہولیات ہو سکتی ہے، رعایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے، دھوکہ دے رہے ہیں بیٹھ کے، اوپر سے نیچے سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ سب دھوکہ، مقدس چیزوں کے نام پر یہ دھوکہ چل رہا ہے، یہ قربانی کے نام پر بھی فراڈ چل رہا ہے۔ تو بچیں، خدا کے واسطے بچیں، جہاں بچنے جیسا ہمارا معاملہ ہے، جہاں مجبور نہ ہو، آپ بچنے کی کوشش، اپنی قربانیوں کی حفاظت کریں، یہ رب کی بارگاہ میں ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس میں وسعت ہے کر سکتا ہے، پاور ہے، استطاعت ہے، پیسے ہیں، اور اس بات کی اجازت ہے اس کے پاس، اس کا جیب اس بات کی اجازت دیتا ہوں، وسعت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، کہ وہ عیدگاہ کے روز، عیدگاہ جو ہے وہ عید کے دن عیدگاہ میں ہمارے قریب نہ آئے، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ ہم اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم میں مسلسل 10 سال مدینہ پاک میں رہے، سرکار نے 10 سال قربانیاں فرمائی، 10 سال سرکار نے قربانیاں فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باضابطہ طور پر 2 بکرے لیے، اور 2 بکرا اچھے تندرست فربا، اور رائے خدا میں انہیں ذبح کیا، بسم اللہ پڑھا، اللہ اکبر تکبیر کہا، اور دونوں کے جو بازو ہوتا ہے، بازو پر پیر رکھا اور پھر ذبح کیا۔ یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، سنت سمجھ کر کھلے دل کے ساتھ رب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر آپ انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں ہو گئی، اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ہاں کہ اچھا، آپ عقیقہ بھی، قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، جن کے عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صاحب حیثیت ہے تو پہلے قربانی کریں گے، قربانی واجب ہے، اور عقیقہ سنت ہے، مستحب ہے۔ تو پہلے آپ واجب کو ادا کریں گے، پھر مستحب اور سنت کی طرف جائیں گے آپ۔ تو عقیقہ بھی آپ جانور کے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے اسی میں آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ہر سال کی طرح امسال بھی آپ کی مسجد گلشن طیبہ میں، مسجد کے اراکین کی طرف سے بزم گلشن طیبہ کی جانب سے حصے والی قربانی کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔
آپ ہر سال کافی تعداد میں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، پرسکون ہو کر مطمئن ہو کر اپنے اپنے گوشت کو بھی حاصل کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اس سال جو قیمت ہے وہ 5200 روپے، 5200 روپے ایک حصے پر رکھا گیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہوں اور یہیں پر شہر میں ہیں، اچھا ہے، باہر ہوں گے تو ان کے لیے معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن شہر میں ہے جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہوں تو ہم سے اور بزم گلشن طیبہ ذمہ داران سے آپ رابطہ قائم کریں، اور آپ پہلے روز ممکن ہوگا تو پہلے روز ہی جو ہے عموماً ہم 12-15 جانور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب پہلے روز ہی کر دیا جاتا ہے، پھر اگر اجازت ہوتی ہے اور جانور وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کی یہ تقاضا ہوتا ہے لوگوں کا کہ دوسرے دن ہم کو چاہیے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر زیادہ جانور ہیں تو پھر دوسرے روز بھی کریں، نہیں تو پھر وہ ایک ہی دن میں تمام کو کیا جاتا ہے۔ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو انجام دیا جاتا ہے اور مستحقین تک گوشت بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اور تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہوں، صاحب نصاب ہوں، وہ ہم سے رابطہ قائم فرمائیں، اور 5200 روپے آپ اس میں حصے کی جو رقم ہے وہ 5200 روپے ہے۔ آپ حضرات اس کے ذریعے سے آپ قربانیاں بھی کریں گے اور اس کے ذریعے سے بزم گلشن طیبہ کا تعاون بھی ہوگا۔ اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ بے شمار کام ہوتے ہیں، دین کے بے شمار کام ہوتے ہیں، آپ کریں گے تو سپورٹ بھی ہوگا، تعاون بھی ہوگا، اور آپ کی قربانی بھی انشاءاللہ ادا ہوگی شریعت کے عین مطابق انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں، اطلاع تو آپ تک ہے ہی ہے، سابقہ سالوں میں بھی گزشتہ سالوں میں بھی یہ باتیں کہی جا چکی ہیں کہ چمڑے کا تو کوئی بھاؤ نہیں ہے، بے بھاؤ ہے چمڑا، بے قیمت ہے چمڑا، اور لوگ ترکیب بتاتے ہیں کہ یہ بٹور لیا جائے، وہ جمع کر لیا جائے تو یہ پیسے ملیں گے، وہ پیسے، وہ سب اینڈ ٹائم پہ کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ جمع کریں نہ کریں تشویش میں رہتے ہیں، پتہ چلا جس سے بات ہوئی تھی وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، پھر وہ تو پھر رہ جاتے ہیں۔ پھر تو ایسا ہے کہ آپ ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں اور دل و دماغ ایک دم صاف رکھیں، آپ ذہن بنا لیں کہ ہم قربانی جس چیز کی بھی کریں، ہم ایک بہت اچھا اماؤنٹ مدرسہ گلشن طیبہ آپ کا اپنا محبوبی مرکزی ادارہ ہے، آپ اس کو اس دن سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جس سنت کو زندہ کیا ہے اس سنت کو اپناتے ہوئے آپ ضرور بضرور تعاون فرمائیں گے۔ آپ چمڑا بے قیمت ہو چکا ہے، پہلے چمڑے سے بڑی امیدیں وابستہ تھی اور اچھا خاصا آتا تھا، لیکن اب تو وہ کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو آپ جو قربانی کریں گے تو کم سے کم آپ اپنے جانور پر 500 روپے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق، میں یہ اماؤنٹ فکس نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی استطاعت کے مطابق بقرعید کا وہ دن ہوگا، یوم عید الاضحیٰ ہوگا وہ، تو اس دن خوشی کے موقع پر آپ ذہن سازی آپ خود بھی لوگوں کی ذہن سازی کیجیے گا اور اپنا مزاج آپ درست رکھیے گا، دل و دماغ صاف رکھیے گا کہ آپ جو بھی دیں گے رائے خدا میں اور رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ چمڑے کے بدلے میں آپ ضرور بضرور جو سلہ مارنے ذبح کرنے کے لیے آپ کے یہاں پر آئیں، مسجد کے ذمہ داران آئیں گے، بچے آئیں گے مدرسے کے تمام، تو آپ ضرور بضرور انہیں خالی مت لوٹائیے گا، آپ ضرور بضرور تعاون فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور